حضرات محترم، اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے والا ہوں اسے ہم دور حاضر میں مجید نظامی ثانی کا نام دیا کرتے ہیں۔ شاعر ہیں، ادیب ہیں، قلم نگار ہیں اور قلم کار ہیں۔ نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریے کے حوالے سے کہیں سے بھی کوئی تنقید ہو، کوئی بات ہو تو وہ ایک برہنہ تلوار کی طرح میدان عمل میں ہوتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب محترم محمد آصف بلی ایڈوکیٹ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس محترم خالد محمود صاحب، استاد گرامی ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب، اور ہمدم درینہ میں اکثر راحت نسیم سودھروی صاحب کو کہتا ہوں، لیکن اب ایک لمبی فہرست ہے کہ اسلم ڈوگر میرے کلاس فیلو ہیں۔ جس دور میں ہم پنجاب یونیورسٹی میں دھکے کھا رہے تھے اس وقت اسٹوڈنٹ یونین کے صدر امیر العظیم بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور اسی دور میں نوید الہی اور سعید الہی سے ہماری ملاقاتیں رہی۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ نوید صاحب کہاں پڑھتے تھے یا سعید الہی علامہ اقبال میڈیکل کالج یا کس کالج میں تھے، لیکن یونیورسٹی کی غلام گردشوں میں، پارکوں میں، اس کے برآمدوں میں، کلاس روموں سے باہر تو میں خود بھی ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب کا ایک ایسا شاگرد ہوں جو زیادہ تر کلاس روم سے باہر رہا، اور شاید اسی وجہ سے کچھ چند حروف آتے ہیں، ادروائز باقی بھی۔ تو بڑی مزیدار بات ہے کہ وہ امیر العظیم صاحب بیٹھے ہیں کہ مسکین علی حجازی صاحب نے میرا اور جوید ڈسکری صاحب کا داخلہ روک لیا کہ آپ کی حاضریاں پوری نہیں ہیں، تو ہمیں سیکنڈ اینول میں پھر اجازت دی، یعنی وہ مور تصدیق ثبت کر دی کہ ہم اتنے غیر حاضر لوگ۔ بہرحال یہ عنایت اللہ نسیم صاحب کی عزت، احترام، تعظیم، توقیر، ان کی عظمت کا آپ اندازہ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ مجھ جیسا ناچیز صرف 3-4 منٹ کی گفتگو کے لیے سیالکوٹ سے خاص طور پر اس تقریب کے لیے حاضر ہوا۔ ان کا ہمارے دل میں جو مقام و مرتبہ ہے، ان کی کئی حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو میں مجیب الرحمن شامی صاحب کے الفاظ مستعار لینا چاہتا ہوں کہ جسٹس ملک غلام علی علی امیر العظیم صاحب تصحیح کر دیں گے، جب ان کی وفات ہوئی تو شامی صاحب نے کہا کہ آج مولانا مودودی دوسری مرتبہ وفات پا گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے اگر یہ الفاظ اور خیالات مستعار لیا جائے تو 1994 میں جب عنایت اللہ نسیم سودھروی انہوں نے وفات پائی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بار پھر ظفر علی خان وفات پا گئے تھے 1994 میں۔ وہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ظفر علی خان کے بعد اگر کسی شخصیت کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ ظفر علی خان کے افکار کے مجسم شخصیت ہیں، یہ ان کے افکار، ان کی تحریروں، ان کے نظریات، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مولانا ظفر علی خان کی خدمات، اسلام اور پھر پاکستان موومنٹ میں ظفر علی خان کا کردار، قرارداد لاہور کا ترجمہ کرنا اور پھر اس کی تائید میں تقریر کرنا، مولانا ظفر علی خان کی خود اتنی جہات ہیں کہ میں ایک فقرہ یا ایک جملہ پہلے ان کی خدمت میں ان کے کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح الدین احمد بہت بڑے ادبی دنیا کے ایڈیٹر، ان پر PhD ہو چکی ہے، بہت بڑی ادبی شخصیت نے کہا کہ اگر تحریک آزادی کی تاریخ کو نوید الہی صاحب کوئی دیانتدار مورخ مرتب کرے اثر نو تو قائد اعظم، محمد علی، جوہر، یہ سب نام ہوں گے، لیکن ظفر علی خان کا نام سر فہرست ہوگا۔ وہ شاید اس حوالے سے کہ ظفر علی خان صرف سیاستدان نہیں تھے، صرف تھیوریٹیکل سیاستدان نہیں تھے، وہ ایک ایسے عملی سیاستدان تھے کہ جنہوں نے صحافت کے ذریعے، خطابت کے ذریعے انگریزی استبداد کو للکارا، اور اس کی قیمت 14 سال کی تقریباً قید و بند بنتی ہے انگریز کے دور میں۔ اور یہ شورش کشمیری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر ہفتے کے 7 دن ہیں تو ہر 6واں یا 7واں دن ظفر علی خان کا اسیری میں گزرتا تھا۔ یہ ظفر علی خان کا مقام تھا۔ ان کی اسی عظمت کے اعتراف میں
सारी उम्र अनायतुल्लाह नसीम सोहदरवी ने ज़फ़र अली ख़ां के अफकार के झंडे को बुलंद रखने की कोशिश की। हर साल जब उनकी तकरीब होती तो तकरीबन 2-3 अखबारात में, मशरक़ में, नवाए वक्त में और किसी वक्त कोहस्तान होता था, उसमें ज़फ़र अली ख़ां की शख्सियत पर, उनकी फ़िक्र पर अनायतुल्लाह नसीम का मज़मून जगमगा रहा होता। और मैं ये समझता हूँ कि अनायतुल्लाह नसीम साहब ने उनकी सोहबत में जितना वक्त गुजारा, उनकी खिदमत में जितना वक्त गुजारा, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि जमाल हमनशी था कि ज़फ़र अली के बाद हम अनायतुल्लाह नसीम को ज़फ़र अली ख़ां सानी कह सकते हैं। मेरे लिए भी राहत नसीम साहब ने ये कहा कि मजीद निज़ामी सानी, इतना बड़ा लफ्ज़, मैं वजाहत करता हूँ कि मजीद निज़ामी और शामी साहब अभी चले गए हैं। मैंने इनके जूतों को सीधा करके सहाफ़त सीखी है, मेरा इससे ज़्यादा कोई मकाम नहीं है। और मैंने जो सहाफ़त सीखी है वो भी जिस तरह क्लास रूम से दूर रहकर मैंने MA सहाफ़त किया, मैंने सहाफ़ती इदारों से दूर रहकर सहाफ़त सीखी है, क्योंकि सहाफ़त के अंदर जितनी कसाफ़त है मैं उस कसाफ़त से दूर रहना चाहता हूँ। हज़रात मोहतरम, अनायतुल्लाह नसीम साहब की मोहब्बतें। अब अनायतुल्लाह नसीम तहरीक पाकिस्तान के वर्कर क्यों थे? मैं ये भी बताऊँ खालिद साहब कि वो अबुल कलाम आज़ाद के मोतरफ थे, उनकी इल्मी हैसियत के मोतरफ थे, लेकिन सियासत में वो कायद आज़म के मरीद थे। कायद आज़म की सियासत को दुरुस्त समझते थे, पाकिस्तान के क़याम को दुरुस्त समझते थे। और पाकिस्तान के क़याम को क्यों दुरुस्त समझते थे कि एक इस्लाम की बुनियाद पर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुस्लिम लीग, मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। उस वक्त मुस्लिम लीग ने इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। एक दफ़ा कायद आज़म ने मुस्लिम लीग के परचम कुशाई करते हुए एक तकरीर में कहा कि ये इस्लाम का परचम है, यानी कौम को मोबिलाइज इस्लाम ही की बुनियाद पर किया जा सकता है। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसमें कोई तसन्नो थी, इसमें कोई मुनाफ़क़त थी, इसमें कोई झूठ था। कायद आज़म की शख्सियत के हवाले से अनायतुल्लाह नसीम ने बहुत शानदार किताब लिखी है। उस किताब को पढ़कर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कायद आज़म जो कहते थे उसके मुताबिक उनके एक्शंस होते थे। और गांधी की तारीफ़ ये थी कि गांधी जो कहता था वो उसके दिल में नहीं होता था। और कायद आज़म इसीलिए कायद आज़म थे कि अल्फाज़ व मुआनी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और परवाज़ है दोनों की सी एक फ़ज़ा में, करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ और। तो कायद आज़म की ज़ात पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि कायद आज़म जो कहते थे वो उनका मतलब नहीं होता था। आज बहुत से नाम नहाद दानिश्वर वो कीचड़ उछालते हैं कायद आज़म पर। ये जो सेकुलर तबका है, बल्कि सेकुलर तबका भी एक लिहाजी सा लफ्ज़ है। वो सेकुलर का मतलब बाज़ वक़्त वो ये कहते हैं कि लादीनियत नहीं है, लेकिन जो शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान का इस्लाम से रिश्ता नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के अमूर मुमलिकत के साथ इस्लाम नहीं जुड़ा होना चाहिए, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी के साथ, प्राइवेट ज़िंदगी के साथ इस्लाम महदूद रहे प्राइवेट ज़िंदगी का तक, जिस तरह हिंदुइज़्म है, जिस तरह सिखिज़म है, या जिस तरह ईसाईयत है। लेकिन इज्तिमाई ज़िंदगी के साथ जो कहता है कि पाकिस्तान में इस्लाम नहीं होना चाहिए, अगर वो लादीनियत नहीं है तो वो क्या है? मैंने पिछले दिनों अमीरुल अज़ीम साहब को एक क्लिप भेजा था। शब्बर वो FBR के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि न कायद आज़म की ज़िंदगी का इस्लाम से कोई तल्लक था, न पाकिस्तान को इस्लाम से तल्लक। ज़रा गौर करें कि ये जो FBR के साबिक चेयरमैन हैं, ये सूबाई वज़ीर भी रहे हैं सिंध में। और सूबाई वज़ीर की हैसियत से जब हल्फ़ उठाया जाता है, जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के मेंबर के तौर पर भी हल्फ़ उठाया जाता है, एक दफ़ा केयर टेकर के तौर पर ये सेठी साहब ने भी हल्फ़ उठाया था, तो उसमें एक सत्र होती है, नबी साहब, एक सत्र होती है कि मैं इस्लामी नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां रहूँगा जो पाकिस्तान की बुनियाद है। तो वज़ीर आला के हल्फ़ में भी शामिल है, सूबाई वज़ीर के हल्फ़ में भी। तो मैं शब्बर ज़ैदी और नजम सेठियों से पूछना चाहता हूँ कि जब ये आपने हल्फ़ उठाया कि मैं इस्लामी नज़रिए के लिए कोशा रहूँगा जो पाकिस्तान की बुनियाद है, तो क्या वो मुनाफ़क़त थी आपकी? क्या वो झूठ था आपका? क्या आपके दिल में तो इस्लाम दुश्मनी है? लेकिन जब भी आप ज़ुबान से बात करते हैं, मैं ना मौलवी हूँ, ना मुल्ला हूँ, ना मुफ्ती हूँ, लेकिन मुझे अनायतुल्लाह नसीम को खराज तहसीन पेश करते हुए यहाँ सिर्फ इस बात को एक पुकार के तौर पर आपके सामने रखना है, एक अज़ान मुसलसल के तौर पर आपके सामने रखना है कि पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम है। पाकिस्तान के इस्तेकाम और तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली का ज़ामिन भी इस्लाम है।
یہ نہیں، اگر آپ مجھے دیکھیں تو میرا تو انفرادی طور پر بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس بات کو اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ٹرو مینوں میں ہم مسلمان نہیں ہیں. عنایت اللہ نسیم کی زندگی میں اور مجھ جیسے بندے کی زندگی میں یہ فرق ہے. میں اگرچہ انہیں اخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ ان کے نقوش قدم پر چلا جائے، لیکن فرق یہ ہے کہ عنایت اللہ نسیم کی پوری زندگی بھی اس طرح گزری کہ وہ جو زبان سے کہتے تھے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں راحت صاحب کہ ان کی زندگی ایسی تھی کہ وہ رہتے تو دنیا میں تھے، لیکن ان کا روز محشر پر دھیان تھا کہ ہمارا حساب بھی ہونا ہے. یعنی وہ دنیا سے دور تھے اور اپنے جو روز محشر حساب دینا ہے ان کے احساسات ان سے جڑے ہوئے تھے. اور یہی عنایت اللہ نسیم کی شخصیت کو معتبر کرتی ہے، محترم کرتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جیسی شخصیات کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو پھر مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ آج اگر عنایت اللہ نسیم زندہ ہوتے تو وہ پاکستان کے یہ مخدوش ترین حالات دے کر پاکستان کو اب اس وقت تقریر کے حوالے سے، تحریر کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے ایسی پابندیوں میں جکڑا ہے. میں یہ واضح کر دوں کہ میرا کوئی نہ سیاست کا ایجنڈا ہے، نہ کسی مخصوص شخصیت سے تعلق ہے، لیکن اگر آوازوں کو قتل کر دیا جائے، اگر صحافت کو قتل کر دیا جائے، اگر قلم کو زنجیر پہنا دی جائے تو یہ پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان اور خوشحال پاکستان نہیں بن سکتا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں وہ خان صاحب امیر خان صاحب مجھے نظر آ گئے، مسلم لیگی ہیں پرانے، کہ قائد اعظم کے حوالے سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں قائد اعظم نے 20 دفعہ بلکہ ڈائریکٹ فوجی افسروں سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا کہ آپ نے آئین کے تابع رہنا ہے. اور آئین کے تابع رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیف آف آرمی بھی اگر یہ کہے کہ الیکشن فراڈ الیکشن ہونا چاہیے، فراڈ ریفرینڈم ہونا چاہیے، فارم 47 کی بنیاد پر الیکشن ہونا چاہیے، تو یہ اس کا آئین کے تحت حکم نہیں ہے. آئین جو کہتا ہے، میں نے حلف آئین کا اٹھایا. یہ خالد موسیٰ بیٹھے ہیں، یہ میرے لیے بہت ہی محترم ہے، کئی حوالوں سے محترم ہے. ظفر علی خان کا ایک ڈیکورم ہے فاؤنڈیشن کا، ظفر علی خان کے کچھ مقاصد ہیں، کوئی نصب لین، ایک تحریری طور پہ نصب لین ہے، اس نصب و لین سے نہیں ہٹا جا سکتا. تو آئین کی جو فارمیشن ہے، آئین کی جو سٹرکچر ہے، اگر اب آئین میں یہ لکھ دیا جائے کہ چیف آف آرمی سٹاف ہی ملک کا صدر ہوگا تو یہ آئین سے متصادم بات ہے. یہ آئین، بلکہ میں ایک آخری الفاظ سے تقریر لمبی ہو گئی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عنایت اللہ نسیم سودروی کی محبتوں کا، پاکستان سے محبتوں کا اندازہ لگائیں کہ اس کا آخری مضمون چھپا ان کی زندگی کے 7 دن بعد، یعنی وہ نمائے وقت میں بھیج چکے ہیں، اور وہ 16 دسمبر کو سقوط مشرقی پاکستان پر چھپا. میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ سقوط مشرقی پاکستان کا سانیہ جیسا سانیہ پاکستان کو دوبارہ کبھی بھی دیکھنا نصیب نہ ہو. اس وقت سقوط پارلیمنٹ ہے، اس وقت سقوط آئین ہے، اس وقت سقوط عدلیہ ہے. یہ سارے راستے پاکستان کی تباہی کی طرف جاتے ہیں. اور میں عنایت اللہ نسیم کی للکار بن کر اپنی آواز کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور پاکستان کا اسلام سے رشتہ نہیں تو پھر پاکستان قبرستان ہے، پاکستان زندہ پاکستان نہیں ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. میں سیالکوٹ سے حاضر ہوا ہوں، اسی وقت واپس اس لیے جانا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے باقی دوستوں سے کہ راستے میں دھند مجھے جکڑ نہ لے. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.